السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ ماہ صفر کے متعلق بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے جو کہ زمانے جاہلیت کا خیال ہے۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں بیماریاں آتی ہے اور یہ مہینے میں جو ہے مصائب اور آفات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس طرح کے جو خیالات زمانے جاہلیت میں تھے وہی خیالات بعض لوگ آج بھی رکھتے ہیں اور ماہ صفر کو یعنی اس مہینے کو برا کہتے ہیں اور اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، اسلام نے کبھی کسی مہینے یا کسی دن یا کسی گھنٹے یا کسی گھڑی کو منحوس نہیں کہا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا کانسیپٹ اور ایسی تعلیم ہی نہیں ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن خراب ہے، فلاں وقت خراب ہے۔ ایسی کوئی بات اسلامی تعلیمات کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو ماہ صفر کے متعلق جو نحوست والی بات ہے، یہ زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ اور اس فکر کو اور اس بات کو ختم فرمایا۔ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ صفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، کہ یہ جو بیماری کے لگنے کی بات ہے، بیماری پھیلتی ہے، پھر کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیماری آ جاتی ہے، اس خیال کو حضور نے غلط کہا اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی پرندوں کے اڑانے کا رواج تھا زمانے جاہلیت میں، اور آج بھی بعض لوگ اڑاتے ہیں اور جو ہے اس سے شگون لیتے ہیں، اور ایسی چیزوں سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کام شروع کرنا ہے یا سفر کرنا ہے تو پرندوں کو اڑاتے تھے یا جانوروں کو بھگاتے تھے۔ وہ اگر دائیں جانب یعنی سیدھی جانب پرندہ اڑا تو پھر وہ سفر کرتے تھے، اگر وہ بائیں جانب اڑا تو پھر وہ سفر سے رک جاتے تھے۔ اس طرح کے خیالات کو بھی حضور نے غلط کہا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ولا حامۃ، حامہ نام کے جانور کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں خیال تھا کہ مرنے والے کی ہڈیوں سے ایک جانور پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ولا صفر، ماہ صفر کے اندر نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ صفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ صفر المظفر کہا گیا ہے، یعنی خیر کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اسلام میں ایسی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کہ فلاں مہینہ خراب ہے، فلاں دن خراب ہے۔ ایسی تعلیم اسلام نے دی ہی نہیں، اور ہر دن اللہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اولاد آدم مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کہ وہ پوچھا گیا کہ تکلیف کیا ہے، کہ یسب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ خراب ہے، فلاں دن خراب ہے، فلاں وقت خراب ہے، وہ زمانے کو برا کہتے ہیں۔ وانا الدہر، اور زمانہ مجھ سے ہے، بید الامر، میرے قبضے میں ہے زمانہ، اقلب اللیل والنہار، رات و دن کی گردش یہ میرے قبضے میں ہے، میں رات و دن کا مالک میں ہوں، رات و دن کی گردش میرے حکم سے ہوتی ہے۔ اور پھر ابن آدم جو ہے دن کو برا کہتا ہے، مہینے کو برا کہتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو ماہ صفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، ماہ محرم کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اور پھر اس مہینے کے اندر تیرہ تیزی، اور بعض لوگوں نے تو اس مہینے کا نام ہی رکھ لیا ہے کہ تیرہ تیزی کا مہینہ ہے۔ یہ تیرہ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، بیماری کے ہوتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کے ہوتے ہیں۔ 13 دن جب ختم ہو جائے تو تھوڑی سی جو ہے تسلی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے خیال کے مطابق، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کی کہ اس کے دن خوشیاں منانا
اور پھر سمجھنا کہ اب نحوستیں ختم ہو گئی، مصیبتیں ختم ہو گئی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک من گھڑت روایت ہے کہ جو سفر کے مہینے کی گزرنے کی خوشخبری مجھے دے دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور کی طرف اس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہاں، مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ زمانے کے اندر جو ہے ایسی کوئی نحوست نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو ان سے کہیں کہ بھئی کوئی مہینہ غم کا نہیں، نحوست کا نہیں، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ کہ یقین ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور یہ بات ہم اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے گھروں میں کہیں کہ بھئی کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا۔ بعض احباب تو سفر کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، جب سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم شادی کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہے، نہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد جو ہے ہم کوئی خوشی کا کام کریں گے۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین۔